وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، احمد رضا خان صاحب بریلوی کو میں مانتا ہوں، میرا چینل بھی اسی نام سے ہے۔ جی فرمائیں۔ جی کون نہیں مانتے، آپ وائس میسج کر کے بات کریں۔ میں نے پوچھا کہ آپ جو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو تو اعلیٰ حضرت تو آپ کو نہیں مانتے نا، وہ تو آپ کو نہیں مانتے، شاید آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں مانتے۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال میں کر سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ جی جی محترم، سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لکھ بھی دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سوال کریں، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وائس کروں یا ویسے کروں، اجازت تو دے رہا ہوں نا آپ کو، آپ کو اجازت ہے، سوال کریں آپ۔ قبلہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ان کو نہیں مانتے، دعوت اسلامی کو۔ چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ جب اعلیٰ حضرت حیات تھے تب دعوت اسلامی تھی؟ ہاں نا کا جواب دینا بس آپ نے۔ نہیں، اس وقت تو نہیں تھی دعوت اسلامی، بٹ بہرحال جو ان کے جانشین تو ہیں نا، ان کے اب خلیفہ تو موجود ہے نا اب ان کے، بے شک آپ وصال فرما گئے ہیں لیکن آپ کے خلیفہ تو موجود ہے نا، وہ بھی آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ حضور تاج الشریعہ جو وصال فرما گئے ہیں تقریباً کافی عرصے سے، تو وہ بھی آپ کے خلیفہ تھے نا، آپ کے جانشین تھے، اور آپ کے خلیفہ بھی تھے، آپ کے جانشین بھی تھے۔ شاید آپ ان کے بارے میں جانتے یا نہیں جانتے، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں وہ آپ کے جانشین تھے، خلیفہ تھے آپ کے، تو ان کا فتویٰ شاید آپ نے نہیں پڑھا۔ تو جو میں بات کر رہا ہوں وہ ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی والوں کو بریلوی شریف سے ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے دعوت اسلامی کے بارے میں کیا لکھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں لکھا ہے؟ حضرت صاحب، آپ اس فتوے کی فوٹو کاپی مجھے اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو؟ آپ کے پیر محترم جو ہیں وہ ٹی وی اور ویڈیو کو پہلے تو کہتے تھے یہ حرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور توڑ دو اس کو، ٹی وی توڑ دو پھوڑ دو، اور اب اچانک ٹی وی جائز کیسے ہو گیا بھائی؟ ٹی وی کو جائز کر دیا اور تصویر وغیرہ فوٹو وغیرہ سب جائز، تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو پھر آپ اعلیٰ حضرت کی مسلک کے مبلغ تو نہیں ہے نا آپ، پھر کیونکہ اعلیٰ حضرت کے نام آپ لیتے ہیں، پھر آپ کی تعلیمات پر عمل تو نہیں کرتے آپ، ان کا نام ضرور آپ لیتے ہو لیکن آپ ان کی تعلیمات پر عمل تو نہیں نہ کرتے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں تصویر حرام ہے جاندار کی، تو آپ تصویریں بناتے ہو، چینل بناتے ہو، حتیٰ کہ آپ کارٹون بھی بناتے ہو۔ وہ غلام رسول مدنی پھول، وہ کس کا چینل ہے؟ وہ چینل پہ دیکھیں نا، وہ چینل پہ تو آپ نے جا بجا لکھا ہے کہ چینل تماشا بنانا ہے دین کا، ٹی وی پر دینی پروگرام کرنا، یہ کہاں کا جائز ہے؟ یہ جائز تو بتائیں نا آپ، یہ ثابت کریں کہاں سے پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بھی ٹی وی جائز ہے اور یہ جائز ہے کارٹون وغیرہ۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں پہ لکھا ہے ان کے بارے میں، اس کا جواب دو۔ آپ بحث کری جا رہے ہیں جی ان کے خلیفہ تھے، ان کے خلیفہ نے لکھا ہے، ان کا یہ لکھا ہے۔ بہت سے ایسے عالم دین ہیں جو پہلے ویڈیو کو ناجائز سمجھتے تھے، اب وہ جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہو گے کہ سارے عالم دین جو ہیں وہ دین اسلام سے نکل گئے ہیں، سب کے سب منافق ہو گئے ہیں؟ آپ اپنا قبلہ درست کریں پہلے، پھر آپ کسی کے اوپر الزام تراشی کریں۔
بھائی میں نے باقی عالموں کو سوال نہیں کیا، آپ کے پیر صاحب کا سوال کیا ہے کہ آپ کے پیر صاحب جو چینل بنا ہوا ہے مدنی چینل، وہ اعلیٰ حضرت کے کس فتاوی جات میں موجود ہے کہ چینل بنانا جائز ہے اور جیسے ٹی وی پر آنا اور دین کے مسائل بتانا جائز ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے فتوے میں؟ یہ آپ دکھا دیں مجھے، پھر جائز ہے، پھر میں مان جاؤں گا۔ بس آپ دکھائیں نا، آپ فتاوی جات کہاں موجود ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت کے؟ اب آپ ایسے علماء کی نہیں ماننی ہم نے، علماء غلط کہیں گے تو غلط چلیں گے، پھر ہم علماء کی نہیں ماننی ہم نے شریعت کی ماننی ہے۔ شریعت کہتی ہے اس پر متواتر حدیث پاک موجود ہے نبی پاک کی۔ آپ نبی پاک کی مانیں گے یا علماء کی مانیں گے؟ پہلے یہ بتائیں نا۔ آپ شریعت کو آگے رکھیں اور خود پیچھے چلیں، شریعت کو پیچھے اپنے نہ چلائیں۔ یہ سمجھیں قبلہ، اپنا قبلہ درست کریں۔ آپ کہاں سے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے آپ ترجمان ہیں؟ آپ کون سا کام جو ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا۔ آپ جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت تو بد مذہبوں کے پر شدت فرماتے ہیں، اور آپ جو ہیں بد مذہبوں کو سینے لگا رہے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ دکھائیں نا مجھے، یہ بتائیں مجھے۔ میں نے آپ سے یہی سوال کیا ہے کہ جو باقی عالم دین کام کر رہے ہیں ویڈیو بنا کر، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اب اس کا پہلے کلیئر کریں، پھر اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھائی جو باقی کام کر رہے ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں۔ جو بھی کام کر رہا ہے عالم دین، ویڈیو بنوا رہا ہے، اپنی تصویر بنا رہا ہے، ٹی وی پہ آ رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے۔ شریعت دیکھنی ہے ہم نے شریعت کو آگے چلانا ہے، شریعت دیکھنی ہے ہم نے علماء کو نہیں دیکھنا۔ علماء غلط کام کریں گے تو ہم بھی ان کے پیچھے غلط کام کریں گے۔ ہم نے علماء کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے شریعت کے پیچھے چلنا ہے۔ تم کو کس نے کہہ دیا کہ جی دعوت اسلامی والے وہابیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں؟ آپ اس کا پہلے جواب دو نا۔ سب سے پہلے آپ سے میں کہوں گا آپ بسم اللہ کریں اور اپنے موبائل کو توڑیں، کیونکہ آپ اس کے اوپر ویڈیو دیکھتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ سب سے پہلے موبائل کو چھوڑیں، کیونکہ اس میں ویڈیو بھی آتی ہے، تصویریں بھی آتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ موبائل کو چھوڑیں، پھر باقی بات بعد میں ہوگی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کی نظر سے وہ حدیث نہیں گزری جس میں فرمایا گیا ہے بندے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا کہیں گے اس حدیث کے بارے میں؟ کیا آپ نے ان کا دل کھول کے دیکھ لیا ہے یا چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ بد مذہبوں کے بالکل قریب ہیں یا ان کو پسندیدہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کے کام سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم؟ عمران خان جو ہے، اس سے بڑا بدعقیدہ کون ہوگا جو گستاخ رسول کو رہا کرا کے بھیج رہا ہے اس کو صحیح سلامت ہے؟ عمران خان سب سے بڑا گستاخ رسول، اور اس کے یہ بدعقیدہ بھی نہیں ہے تو گستاخ رسول ہے۔ اور دوسرا یہ بلاول بھٹو جو ہے، یہ جا کے مندروں میں ٹل کھڑکاتا ہے۔ ابھی بھی کوئی بدعقیدہ ہونے کے اس میں کوئی شک کوئی کرے تو وہ بھی بدعقیدہ ہے۔ اور آپ کا پیر تو یہی تک یہاں تک کہتا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہاں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ آپ حالانکہ سیاست تو دین کا حصہ ہے، جو سیاست سے جدا ہوگا وہ تو گیا آیا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ بتائیں نا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم سیاست والے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ سیاسی بھی تھے، مذہبی بھی تھے۔
ارے بھائی، میں نے تجھ سے ایک سیدھا سیدھا سوال کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے ان کے دل کو چیر کے دیکھا ہے کہ یہ ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں؟ اور دوسری بات، کیا عمران خان کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ مجھے پہلے کنفرم کریں نا، مجھے مطمئن کریں، تو پھر میں آگے بات کرتا ہوں آپ سے۔ ابے او میرے بھائی، انہوں نے آج کل کی جس طرح کی سیاست ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم غیر سیاسی ہیں۔ لگتا ہے ان کے تمہیں وہ والے کلپ نظر نہیں آئے جن میں انہوں نے فرمایا کہ جب اسلام کی حکومت ہوگی سب سے بڑا الیاس قادری سیاستدان ہوگا۔ لگتا ہے وہ والے کلپ تجھے نہیں نظر آئے، تو میں صرف وہی کلپ نظر آئے ہیں جس میں کسی نے تنقید کی ہے یا کوئی ان سے ملنے آیا ہے، بس تم کو یہی پتہ ہے۔ بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا، چاہے آپ غصہ کریں یا ناراض ہوں، اگر آپ کو یہ فتاوی جات جو میں نے سینڈ کیا ہے، اگر کچھ آپ کے اندر غیرت ہوگی نا، تو آپ نا مسلک اعلیٰ حضرت کا یا نام لینا چھوڑ دیں گے، تو یا آپ دعوت اسلامی کو چھوڑ دیں گے، اگر نہیں تو پھر آپ کا اللہ وارث ہے۔ کیا یہ نبی تھے جو انہوں نے فتویٰ دے دیا تو وہ اٹل حقیقت ہی بن گیا، یا یہ ان کی یہ حدیث بن گئی ہے یہ فتویٰ؟ بتائیں نا مجھے۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے نا اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے۔ کیا ان سے کوئی آگے پیچھے اوپر نیچے خطا نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے بندے، ایک چیز پہ دین کا کام ہو رہا ہے، خالص دین کا کام ہو رہا ہے، دوسری کوئی بات بھی نہیں اس پہ ہو رہی، نہ اس پہ عورت کی نمائش ہو رہی ہے، نہ اس پہ ساز ہے، اس چیزوں سے پاک چینل ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی تم حرام اور بدعت اور فلاں 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 کہہ رہے ہیں۔ نہیں، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، مانتے ہو نا آپ انہیں؟ مانتے ہوں گے تو داتا صاحب ہو گئے، خواجہ چشتی اجمیری ہو گئے، یہ جو سب بزرگ ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں، کیا انہوں نے ٹی وی پر دین کو پھیلایا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے کیا ٹی وی پر دین کو پھیلایا ہے یا کیسے دین کو پھیلایا ہے؟ نہیں، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ، دو بندے ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں، ایک جو ہے وہ دوسرے کو دوست نہیں مانتا، تو کیا جو دوسرا ہے اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ وہ دوست مانے گا؟ وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو اب اسی طرح ہے، وہ حدیث تو نہیں ہے نعوذ باللہ، اب جو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ہمارے مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر بندے کو تھوڑی غیرت آنی چاہیے کہ ہم ان کے مسلک کے ساتھ، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر بندہ ان کا نام لے، تو بندے میں غیرت ہونی چاہیے تھوڑی بہت، کم از کم۔ اور آپ ان کے مسلمان ہونے کا کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ویڈیو اس کی سماعت فرما لینا آپ، جو کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا، ہیں؟ یہ اس بندے کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بد مذہب بھی نہیں ہے، مسلمان ہے، ہیں؟ یہ بتائیں آپ مجھے، جس کا ایمان ہی نہیں ہے کوئی۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے، کیا اس دور میں ٹی وی تھا یا نہیں تھا؟ ابے یار، تمہیں تو وہ حدیث ہی سمجھ نہیں آ رہی جس کے بارے میں نے تمہیں کہا ہے کہ کیا اس کا دل چیر کے دیکھا ہے کسی نے، یا دعوت اسلامی والوں کا دل چیر کے دیکھا ہوا تم نے؟ باطن کے بھی فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں تم نے۔ ٹی وی پہ نہیں، اگر دین کا کام کریں گے تو کیا کریں گے؟ ٹی وی پہ کون سا چینل دکھائیں گے؟ پیس چینل ان کو دکھائیں گے؟
پیس کی جگہ کیا کریں گے؟ میسیج چینل ان کو دکھائیں گے؟ کیا قادیانیوں کا چینل مسلمانوں کو دکھائیں گے؟ اور اللہ کے بندے اللہ کا شکر نہیں کرتا کہ ایک دین کا کام کرنے کے لیے چینل دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے۔ دوسری بات، بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ ان کو ڈوریمون کارٹون دکھائیں گے؟ ان کو دوسرے کارٹون کون سے دکھائیں گے؟ موٹو پتلو دکھائیں گے؟ یا ان کو چھوٹا بھیم دکھائیں گے جو ہندوؤں کا بھگوان ہے؟ وہ دکھا کے پوری نسل کو آگے تباہ کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کر کہ کوئی ہے جو ٹی وی کے ذریعے بھی کسی کی اصلاح کر رہا ہے۔ وقت کی ضرورت تھی اس دور میں۔ اگر اتنی باتیں سمجھانے کے بعد بھی آپ کی خیرت نہ جاگے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، اب آپ کو حدیث کی آپ نے جو رٹ لگا رکھی ہے، اور جو دوسری حدیثیں ہیں وہ آپ کو بھول جاتی ہیں۔ جو آپ کے مطلب کی حدیث ہوتی ہے آپ وہ نکال لیتے ہیں اور وہ آپ رٹ لگا لیتے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اور باقی حدیثیں کہاں جائیں گی رسول اللہ کی؟ باقی کسی اور کی ہے نعوذ باللہ، وہ کہاں جائیں گی؟ وہ جو حدیثیں ہیں نبی پاک کی سنت، وہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، سیاست بھی وہ کہاں جائے گی؟ جہاد بھی نبی پاک کی سنت ہے، وہ کہاں جائے گی؟ جس کا ذکر پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن مجید میں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ یہ سنتیں کہاں جائیں گی؟ یہی سنتیں رہ گئی ہیں آپ کہ کیلا کیسے کھانا ہے اور کیسے لینا ہے اور کیسے کدھر کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور واش روم کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے واش روم جا کے، لیڈیز جوتی نہیں پہننی واش روم میں، تو یہ نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کرنا، یہی سنتیں رہ گئی ہیں۔ اب مین چیز تو عقیدہ ہے، عقیدہ ہی نہیں جب ٹھیک ہوگا تو سنتوں کا سکھانے کا کیا فائدہ آئے گا؟ پھر مین چیز تو عقیدہ ہے، عقیدے پہ آپ بات نہیں کرتے۔ میں باطن کے فیصلے نہیں کر رہا، سمجھ آئی؟ آپ بھی حدیث کو پڑھیں، ساری حدیثیں پڑھیں، جو آپ کی مطلب کی ہے وہ نہ نکالیں، سمجھ آئی؟ آپ بھی ساری حدیثیں پڑھیں۔ پہلے اپنے الیاس قادری کو تم جو پیر طریقت اور رہبر شریعت کہتے ہو، اس کی جو سنت ہے وہ عالم کی، وہ ثابت کرو۔ اس کے پاس سنت ہے؟ کوئی عالم ہے؟ وہ کوئی مفتی ہے؟ وہ ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات میں تو واضح طور پہ موجود ہے، جو یہ عالم دین کی جو شرطیں ہیں وہ موجود ہیں، وہ پڑھیں نا شرطیں، وہ ان میں سے شرطیں موجود ہیں، آپ کے پیر میں وہ موجود ہیں شرطیں؟ اگر موجود ہیں تو دکھائیں، وہ باقاعدہ مدرسے میں پڑھا ہو، یا اس کے پاس سنت ہو، یا کوئی وہ عالم ہو، مفتی ہو، کوئی ہے؟ ایسے اٹھا کے رہبر شریعت اور پیر طریقت لگا دینا، پھر ایسے تو پھر سارے ولی بن جائیں گے۔ ایک سائڈ پہ تم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو اور دوسری سائڈ پہ تم چینل چلاتے ہو، اور تو رہی تم کرتے ہو نا بات کہ تم نے یہ موبائل توڑ دو، مجھے کہہ رہے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں، تم مدنی چینل بند کرو، سب چینل بند کرو، اور اپنے حرام کام کرو، بند کرو یہ حرام کام کرنے، اور میں بھی اپنا موبائل توڑوں گا، اسی وقت توڑوں گا، نہ توڑوں تو میں حرام ہوں، بے غیرت ہوں۔ تم اپنے مدنی چینل یہ بند کرو سب، تو یہ میں بھی موبائل اپنا توڑتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ میں ایک کام کو حرام سمجھ کر حرام کام کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ حرام کام کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں میرا کول درست ہے، میرا فیل غلط ہے، آپ کا تو دونوں چیزیں آپ کی غلط ہیں، آپ کا تو فیل بھی درست نہیں ہے اور کول بھی درست نہیں ہے۔ آپ کس چیز کی کہہ رہے ہو بھی؟ آپ علماء کے پیچھے دوسری طرف بھاگ جاتے ہو، جب آپ کی مطلب کی بات آتی ہے آپ کہتے ہو علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ علماء کرام شریعت سے بڑے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا، آپ علماء بڑے ہیں یا شریعت بڑی ہے؟ آپ کس کی مانیں گے؟ یہ بتائیں، یہ اپنا عقیدہ درست کریں پہلے، پھر بات کریں۔ آپ نے رٹ لگا رکھی ہے دوسری طرف، جی یہ ہے وہ ہے، تماشا بنا رکھا ہے آپ نے۔ حضور تاج الشریعہ کے فتاوی کے مطابق تو تم پر زکوٰۃ بھی نہیں لگتی ہے، الحمدللہ وہ بھی فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے، تمہارے جو کالے چٹے ہیں وہ ہمارے پاس سب موجود ہیں، سمجھ آئی؟ تم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، ادھر مدنی چینل چلاتے ہو اور کہتے ہو یہ ٹھیک ہے، دین کا تماشا بنانا ہے، اور وہ عورتیں نہیں دیکھتی ہیں کیا؟ کیا مرد دیکھتے ہیں؟ جو عورتیں گھر میں دیکھتی ہیں وہ کیا پیر کی فوٹو نہیں دیکھ رہی ہوتی؟
وہ گناہ نہیں ہے غیر مرد کی نامحرم کی فوٹو دیکھنا؟ یہ بتاؤ مجھے. ایک طرف تم اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت کی نام تعلیمات پر عمل تو کرتے نہیں. ان کی کون سی بات پر تم عمل کرتے ہو بھائی؟ اعلیٰ حضرت کا نام ہی تم رٹ لگاتے ہو بس. ان کی عمل تو ان کی بات پر کرتے نہیں ہو تم. اپنا قول اور فعل درست کریں. اپنا ایک قول بھی درست کریں، فعل بھی درست کریں. اپنا قول اور فعل ایک کریں، دوگلا پن نہ کریں. اور تم نے آئے روز وہ پتہ نہیں کون ہے تمہارا، وہ مفتی ہے پتہ نہیں کون ہے، وہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے لبیک یا عطار. یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ مجھے دکھاؤ نا. تم پیر کی پوجا کر رہے ہو، نعوذ باللہ. تم دین پھیلا رہے ہو. یہ لبیک یا عطار، ہم نے تو آج تک لبیک یا رسول اللہ سنا تھا. لبیک یا عطار کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. تم نعوذ باللہ اس کے بالوں کو، الیاس قادری کے بالوں کو تم موئے مبارک کہتے ہو. نعوذ باللہ تم رسول اللہ کے بالوں کے مبارک بالوں کے ساتھ ملاتے ہو ان بالوں کو. پتہ نہیں کون کون سی گستاخیاں کرتے ہو تم، اور پھر کہتے ہو کہ احسان کرو، شکر کرو کہ ہم نے مدنی چینل چلایا ہوا ہے. ہم کیوں شکر کریں بھائی؟ حالانکہ ٹی وی کے اوپر تماشا بنانا ہے دین کا. صاف واضح طور پر تمام علماء کرام ان پہ بریلوی شریف سے ان پہ فتویٰ جات موجود ہیں. چلو اس دور میں ٹی وی موجود نہیں تھے تو ٹی وی اب کیا جائز ہو جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ چیز ہی اب کوئی عالم اٹھ کے کہتا ہے کہ جائز ہو گیا تو شریعت کی مانو گے عالم کی مانو گے؟ عالم تو کہتے ہیں آج کل کے پینٹ بھی جائز ہے، پھر پینٹ پہن لو آپ بھی. بتاؤ نا. ایسے شریعت کے پیچھے آپ نے چلنا ہے کہ آپ نے مولوی کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ نے اپنے پیر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. شریعت کا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا آپ نے مولوی اپنے پیر صاحب کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. اگر آپ اپنی پیر کی محبت میں آپ اتنے اندھے ہو گئے ہیں، آپ کو شریعت کا پتہ ہی نہیں. شریعت کو آپ نے پیچھے پھینکا ہوا اور آپ پیر کو آگے لگایا ہوا ہے. نعوذ باللہ. اندھی تقلید کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا دین جو ہے نا آنکھوں اور بصیرت والا مذہب ہے. یہ کون سا طریقہ ہے دین پھیلانے کا بھائی؟ دین پھیلنا ہے، چینل بنائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، تماشا بنایا ہوا ہے. آڈیو میں بات نہیں ہو سکتی؟ آڈیو میں کیا تصویر کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا؟ بھی لازمی ہے ویڈیو کے ساتھ دین پھیلتا ہے. مجھے یہ بتائیں نا، کیا ویڈیو کے ساتھ ہی دین پھیلتا ہے؟ آڈیو آواز کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے؟ اگر آپ نے کرنا ہی ہے کچھ نہ کام، تو آپ آڈیو کے ساتھ نہیں کر سکتے. سننی تو آواز ہے نا، بات کو سننا ہے نا انہوں نے، جس نے بھی سننا ہے. کیا ضرور ہے تصویر بھی دیکھی جائے اس کی؟ یہ بتائیں مجھے پہلے. بات کو سننا ہے کہ اس نے تصویر کو دیکھنا ہے؟ اور آپ دیدار کرواتے ہو اپنا عطار کا. یہ عطار کا دیدار کر لو، لیپ ٹاپ پہ دیدار کرواتے ہو عطار کا. یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. پتہ نہیں کیا کیا تم نے نئی بدعات شروع کی ہوئی ہیں. شریعت میں جو نہیں ہے وہ آپ نے شروع کر لی ہیں. ایسے وقت کے ساتھ تقاضا کرنے سے کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا کام صاحب؟ میری بات سن. تصویریں وہ والے مانا ہے جو ہاتھ سے بنائی جاتی تھیں. یہ جو کمپیوٹر کے ذریعے بنتی ہیں، ان تصویروں کا حکم نہیں ہے. یہ ڈیٹا ہوتا ہے، ڈیٹا. اور ڈیٹا یہ ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. ان تصویروں سے مراد بت تھے. بت جو بت بناتے تھے کسی انسان کی شکل، کوئی کس طرح کی. حدیثوں کا وہ مطلب ہے. پتہ نہیں شرح وغیرہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تم نے فضول میں باتیں کری جا رہے ہو. ابے بھائی، مجھے آپ ثابت کر سکتے ہو کہ نبی کے دور میں مدرسہ تھا، تب سنتیں ملتی تھی. صحابہ کے دور میں سنتیں ملتی تھی مدرسے سے. تابعین کے دور میں ملتی تھی. تبع تابعین کے دور میں ملتی تھی. اگر ملتی تھی تو مجھے بتاؤ، کسی ایک حدیث میں آیا ہو کہ صحابہ کرام نے
फलां जगह से ताबई ने फलां जगह से अपनी आलिम दीन की सनद ली। पहले तो ये मदरसों का भी चक्कर नहीं था, फिर मदरसे भी बंद करवाओ ना। सन्नत की मैंने बात भी नहीं की ज्यादा, और अगर की भी है तो आप चले सन्नत को छोड़ें, आप उसका आलम होना साबित करें, फतावा जात की रोशनी में साबित करें आप उनका आलम होना, मुफ्ती होना। आप जो पीर तरीक़त और रहबर शरीयत और मुजद्दिद मानते हैं उसे, तो आप साबित करें। चलो सन्नत को छोड़ें, आगे लगाएं। अच्छा, यानी कि फेल हराम फेल करते हो तुम, ठीक है ना। अपने मुंह से तुमने कबूल कर लिया कि मेरा ये तरीका जो है ये हराम फेल है, ठीक है। तो क्यों करते हो अबे भाई? पहले खुद को तो सीधा कर लो, पहले हराम काम करना खुद तो छोड़ दो, फिर किसी की तरफ तनकीद करना। वाह जी वाह, बड़ा जबरदस्त कुलिया बताया तुमने। तो अच्छा मुझे ये बताओ, जिस मदारिस में कोई बड़े मुफ्ती साहब आते हैं, या कोई आलिम दीन साहब आते हैं, या कोई मुदर्रिस साहब आते हैं, आगे तकरीर करते हैं, पर्दे में औरतें सुन रही होती हैं, वो भी तो किसी नामर्द मर्द की होती है ना आवाज, फिर तो आवाज भी नहीं सुननी चाहिए अगर इस फतवे पे आते होते। कहा तो है मैंने कि आप चैलेंज करें, आप तोड़ें, अपना चैनल बंद करें, मैं अपना मोबाइल तोड़ता हूँ, बस बात खत्म। बात ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने चैनल बंद करें तमाम, और मैं अपना मोबाइल बंद करता हूँ, बस बात खत्म। तो बाकी सब छोड़, अपने पीर का आलम होना, मुफ्ती होना साबित कर। तुम मुजद्दिद जो कहते हो उसे वक्त का साबित कर तू बस। वही कहते हैं ना, जब एक बंदा का दिमाग खराब हो जाए ना तो वो फिर ऐसी बातें करता है, ठीक है। बुजुर्गों के तबर्रुक का तुम्हें क्या पता है? हम अपने पीर को नबी नहीं समझते, समझ लगा ना। अल्लाह का सिर्फ नेक बंदा समझते हैं, और नबी का उम्मती समझते हैं। खुद ही बातें कर रहे हो, खुद ही उनको नबी तक कह रहे हो, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। समझ से बाहर है तुम्हारी बात। तुम साबित करो ना कि वो मुजद्दिद नहीं है, तुम साबित करो ना। इनकार तुम कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे। हमें क्या जरूरत है उनको मुजद्दिद साबित करने की? तुम करो ना, तुम साबित करो कि वो मुजद्दिद नहीं है। इनकार तुम कर रहे हो और दलील हमसे पूछ रहे हो। बहुत ही जबरदस्त, वाह जी वाह। उम्मती तो तुम मानते हो, तो फिर लब्बैक या रसूलल्लाह कहो, लब्बैक या अतार क्यों कहते हो? ये बताओ मुझे, लब्बैक या अतार का मतलब क्या है? हैं? लब्बैक या रसूलल्लाह तो आज तक मैंने सुना था, लब्बैक या अतार का मतलब क्या है? मुजद्दिद उसको मैंने नहीं माना, समझ आई? आपने माना है, आप बताएं किस वजह से माना है, अगर हमें भी पता लगे फिर हम भी उसे मान लें ताकि। अबे मेरे भाई, नबी के दौर में तो ये जहाज जो उड़ते हैं ये भी नहीं थे। नबी के दौर में ये ट्रेनें चलती हैं ये भी नहीं थी। तब तो घोड़े थे, ऊंट थे। तो ये सब कुछ भी बंद करवाओ ना। सिर्फ एक चीज के पीछे तुम पड़े हुए हो। ओ नहीं जी, ये नबी के दौर में नहीं था, वो नबी के दौर में नहीं था। अबे मेरे भाई, ये जो गाड़ियां हैं, ये साइकिलें हैं, ये बाइक्स हैं, इसको बंद कराओ। बाइक तो तू भी चलाता होगा, गाड़ी पे सफर तो तुम भी करते होगे। नबी ने तो ऊंट पे किया सफर, घोड़े पे किया, गधे पे किया, उस पे करना। जैसे हालात चेंज होते हैं वैसे शरीयत का हुक्म भी चेंज होता है। पता नहीं ये तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तू जा ना, जा, उधर मरकज मौजूद है कराची में। जा उधर चला जाना, उधर से जाके पूछ लेना मेरे से क्यों फिर बहस कर रहा है। जा ना, उधर जाने की तो हिम्मत है नहीं है तुम में। और इधर वॉइस मैसेज पे बस तुम लगे हुए हो कि जी ऐसे साबित करो, वैसे साबित कर।
مجدد تم اسے مانتے ہو، پیر تمہارا ہے، میں ثابت کیوں کروں بھائی؟ میں نے اس کو تھوڑا مجدد مانا ہے۔ مجدد تم ثابت کرو، تم کیوں مجدد مانتے ہو؟ شاید ہم غلطی پہ ہوں، ہم مان لیں گے پھر۔ آپ ثابت کرو نا، ایسے ثابت ہونے سے ثابت نہیں ہوتا، کہہ دینے سے ثابت 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 ایسے ثابت نہیں ہوتا، ثابت کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے جو باتیں آپ سے کی تھی ہم نے آپ کو سینڈ کی ہیں۔ کہوں گا تم اپنے بچوں کو موٹو پتلو کارٹون دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو چھوٹا بھیم کارٹون دکھاؤ، ڈولو مولو کارٹون دکھاؤ، تم دعوت اسلامی والے کارٹون بالکل نہ دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ جائز ہی نہیں ہے نا۔ تم ثابت کرو نا کہ وہ مجدد نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ اور نہ ہی میں نے کہا کہ بھائی میرا پیر مجدد ہے۔ الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں نے کہا کہ وہ مجدد ہے۔ جا جا کے ان سے پوچھ جنہوں نے کہا کہ وہ مجدد ہے، ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ تم اسی موبائل پہ پیس ٹی وی دیکھا کرو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، اس پہ قادیانیوں کا احمدی ٹی وی دیکھا کرو۔ پھر اس کے اوپر تم ایک اور چینل ہے میسج اہل حدیثوں کا، وہ دیکھا کرو۔ اور اللہ کے بندے، وقت کو دیکھنا پڑتا ہے، وقت کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جی ایسے کام ہے تو ویسا کام ہے۔ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ تیرا پیر نہیں ہے، تجھے کیا پتا ہے پھر؟ یا پھر اپنے پیر کو چھوڑ دے، تجھے پتا ہونا چاہیے تیرا پیر کیا کر رہا ہے، تیرا پیر کے مرید کیا کر رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا اپنے پیر کے بارے میں، تجھے یہی نہیں پتا کہ اس کو مجدد کس نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے اور کیسے کہا ہے؟ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں وقت کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ آپ وقت کے پیچھے چلتے ہیں، شریعت کے پیچھے نہیں چلتے، آپ نے خود ہی یہ بتا دیا ہے۔ اچھا ہوا آپ نے یہ بتا دیا، بہت مہربانی آپ کی۔ اور آپ وقت تو آپ کو بہت کچھ کہے گا، پھر وہ بھی کرو، وہ کیوں نہیں کرتے آپ پھر؟ وہ بھی کرو نا، وقت اور کچھ بھی بہت کرا رہا ہے، وہ بھی کرو، وہ بھی جائز کرو۔ نا میں نے تمہیں کہہ دیا نا، جا نا کراچی چلا جانا، کراچی دور تو نہیں ہے نا، پاکستان میں ہی ہے نا۔ جا جا کے چلا جا ادھر بیٹھ کے سوال کر کے بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ فتویٰ ہے، آپ اس پہ عمل کریں، اس پہ نہ کریں، جا کے بتا نا۔ عوام سے کیوں الجھ رہا ہے تو؟ مجھے بتا نا، مجھے تو لگتا وہابی دیوبندی ہے کوئی، مجھے لگتا ہے تو، مجھے تو ایسے لگتا ہے، یا مسلم علمی کتابی لگتا ہے مجھے تو، یا کوئی مجھے فتنہ فسادی لگتا ہے مجھے کوئی تو۔ عوام سے الجھ رہا ہے، جا جا کے ادھر مفتیان کرام بیٹھے ہیں، جا جا کے ان سے بات کرنا۔ تمہیں سمجھانا نا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب تم نے فتویٰ جاری کرنا ہے کہ ٹرینوں کو بند کرو، جہازوں کو بند کرو، بائکس کو آگ لگا دو، سائیکلوں کو توڑ کے پھینک دو، گاڑیوں کو ختم کر دو، کیونکہ یہ نبی کے دور میں نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بھی حالات کے پیش نظر کے وجود میں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو تم نے ختم کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تم نے ختم کروانا ہے۔ اور رہی بات میرے پیر کی، میں اپنے پیر کو مانتا ہوں، میں اس کا مرید ہوں، میں اس کو نبی نہیں سمجھتا، میں اس کو خدا نہیں سمجھتا، سمجھ لگی ہے؟ میرے پیر پہ میری آنکھیں بند ہے تو جو مرضی کہے۔ سن، تمہارے جو مفتی ہیں نا وہ بھی ملک کے مفتی ہیں، سمجھ آئی؟ مفت کے مفتی ہیں، وہ مفتی نہیں ہے، میں نہیں مانتا انہیں مفتی۔ اور جو تمہارا پیر ہے میں اسے پیر بھی نہیں مانتا۔ اور سن، اور جو تو نے جو نام لیے نا وہابی دیوبندی، ان کا اتحاد تم سے ہے، ہم سے نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ہم کسی دشمن احمد پہ ہم شدت کرتے ہیں، ہم تمہاری طرح ان کو سینے سے نہیں لگاتے جیسے تم لگاتے ہو سینے سے، ہم تو ان کے ساتھ سلام تک نہیں لیتے۔
آپ لیتے ہیں اور وہ آپ ہی کے ہیں، اور جو تمہارا جو ہے نا علمی کتابی وہ بھی تمہاری جماعت سے نکلا ہوا ہے، کیڑا ہے، سمجھ آئی؟ اور سن تو وہ بھی تمہاری جماعت سے بھاگا ہوا ہے، کیڑا ہے، کیونکہ تمہاری جماعت میں بدعقیدوں کا، بد مذہبوں کا رد نہیں ہوتا، ادھر صرف میٹھی 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 باتیں سکھائی جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، بد مذہبوں کا رد تو ہوتا نہیں ہے۔ پھر تم خود اصولہ کلی کا شکار ہو، تم خود سیکولر ہو، لبرل ہو۔ میں صحیح کہتا ہوں نا، تم صرف ہو کیڑے نکالنے والے، سمجھ لگی؟ جس طرح ایک بندے کی عادت ہوتی ہے نا کیڑے نکالنا، تم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ دعوت اسلامی انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کام کرتی رہے گی، اور تم جیسے کیڑوں مکوڑوں کا ایسے ہی منہ رہے گا۔ اور دوسری بات، الحمدللہ ہمارے پیر صاحب نے صلح کلیت پہ لعنت ڈالی ہوئی ہے۔ یہ تم نے کلپ نہیں سنے ہوئے جس میں انہوں نے صلح کلیت کے بارے میں فرمایا کہ صلح کلیت بالکل نامنظور ہے ہمیں؟ تمہیں صرف وہی باتیں نظر آتی ہیں کہ عمران خان ادھر چلا گیا، بلاول بھٹو چلا گیا، کیا تم نے ان کا دل کھول کے دیکھ لیا؟ کیا یہ حدیث تمہارے نظروں سے نہیں گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر ہاتھ سے کسی کو روک سکے ہاتھ سے روکے، زبان سے کہہ سکتا ہے تو زبان سے کہے، اگر نہیں کچھ بھی کر سکتا تو دل میں ضرور اس کو برا جانے۔ کیا اس حدیث کے بارے میں بھی تمہیں نہیں پتا؟ لعنت ہو پھر تم پہ جب تم کو ایسی حدیثوں کا بھی نہیں پتا۔ ظاہر دیکھ کے فیصلے کر رہے ہو تم، اور باطن کا تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا باطن کے بارے میں۔ لعنت ہو تمہاری دعوت غیر اسلامی پر جو ایسے مبلغ تیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھو جو تم نے کیڑا دعوت تیار کیا ہے، جو تم نے یہ والا علمی کتابی کیڑا، یہ بھی تمہاری جماعت کا کیڑا ہے۔ ایسے کیڑے تیار ہوتے ہیں تمہاری جماعت میں۔ لعنت ہو ایسی دعوت غیر اسلامی پر۔ حضور تاج الشریعہ کی زبان سے سماعت فرمائیں کہ کیا ٹی وی پر دینی پروگرام جائز ہے؟ کیا ٹی وی کی حاجت شرعی ہے؟ اصلاح معاشرہ کا ذریعہ آپ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی وی اور ویڈیو اصلاح معاشرہ کا ذریعہ نہیں بلکہ افساد مجتمع اور افساد معاشرہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو ہے بدمذہبوں کی سرکوبی اور تبلیغ دین جو ہے اس پر موقوف نہیں، نہ یہ نسبت شرعیہ ہے۔ اور ٹی وی پر جو مذہبی پروگرام دکھایا جاتا ہے وہ دین میں تماشا بنانا ہے، مذہبی پروگرام جو ہے اس کے اوپر فلمانا اور اس کو دکھانا، یہ بالکل جو ہے سنیما کی شکل ہے۔ اور جس طور پر جو ہے مودودی نے سنیما کو جائز کیا تھا، آج جو ہے اس دور کا عالمیہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو پہلوانے والے جو ہے اور وہ اس مودودی کے اس نظریے کو جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں اور دین کو تماشا بنا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فیصلہ اور ان کا فتویٰ جو ہے وہ اٹل ہے، اور اس کا جواب جو ہے آج تک نہ کسی سے ہو سکا نہ کسی سے ہو سکتا ہے۔ دین کو تماشا بنانا جو ہے یہ جو ہے دین کی تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے، اور ضرورت شرعیہ کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو ضرورت شرعیہ جو ہے یہاں پر متعلق نہیں ہے، اور جس کا دعویٰ جو ہے وہ محل بنا ہے۔ رہا جمہور علماء کا فیصلہ تو یہ بھی دروغے میں فروغ ہے۔ جمہور علماء کا اس پر جو ہے اتفاق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت امام شامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو اجماع امام نووی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فعل تصویر یہ حرام ہے، چاہے تصویر جو ہے وہ کسی طور پر بنائی جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یا وہ مشبہ انداز نہ ہو کہ اس کی جو ہے توہین ہو کی جاتی ہو، یا جو ہے اس کو جو ہے وہ اوپر دیواروں میں لگانے کے لیے بنائی جائے، اس کا جو ہے تصویر کا جو ہے استعمال اور یہ تصویر کشی جو ہے یہ اصلاً جائز نہیں ہے۔ اس اجماع کا جواب جو ہے پہلے وہ لوگ جو مجھے علماء کا دعویٰ کرتے ہیں پہلے اس اجماع کا جو ہے جواب لے آئیں اور مجھے بتا دیں کہ اجماع متقدم جب تک آج تک حضرت
इमाम शामी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के दौर तक और आला हज़रत के दौर तक जो इजमा इन लोगों ने नकल किया, और वो इजमा जो है वो कैसे जो है आज के उलमा कैसे उस इजमा को जो है उठा सकते हैं, और जब वो इजमा कायम है तो जमहूर उलमा का जो है इस पर इत्तिफाक हो कैसे सकता है। कर ले जो भी करना है, तेरी किसी भी बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई चांद के ऊपर थूके ना तुम्हारे जैसा इंसान तो उसके मुंह पे ही आके थूक पड़ती है। तेरे जैसे 50 आए दावत इस्लामी को बातें करने वाले और 50 गए, समझ लगी ना? फिक्र ना कर, अभी बहुत वक्त पड़ा है, मरना तूने भी है, मरना इलियास कादरी साहब ने भी है, मरना मैंने भी है, मरने के बाद पता चल जाएगा तुम ठीक थे कि पीर इलियास कादरी ठीक था। तो मेरा ईमान है इलियास कादरी ठीक है, मैं ठीक मानता हूँ। अच्छा, एक बात तो आप बताएं जनाब, आपकी मसरूफियत क्या है? आप कहीं पढ़ाते हैं या मस्जिद में पढ़ाते हैं या जुम्मा कहीं पे पढ़ाते हैं? अच्छा, इसके बारे में कोई थोड़ी रहनुमाई डालेंगे? इलियास कादरी को ठीक मानते हो ना, फिर इलियास कादरी को कम से कम ये कहो कि आला हजरत का नाम लेना छोड़ दे। अगर उसमें थोड़ी भी गैरत बाकी है, अगर बेगैरत हो चुका है तो फिर ले। जो खुद बेगैरत होता है ना वो दूसरों को बेगैरत कहता है, क्योंकि हदीस में कोई किसी मुसलमान को गाली दे उसको ही जाती है। तुमने पहले गाली देना शुरू की, इसलिए तुम्हें गाली पहुंची है, ठीक है? तो अब फालतू मैसेज नहीं करना, तो दफा हो जाए यहाँ से। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? जवाब दो ना। और दावत गैर इस्लामी वालों, तुम सब मक्कार हो, तुम्हारा पर्दा फाश हो रहा था तो तुम भाग गए हो। शर्म करो, कोई गैरत करो, अब भागो नहीं, मैदान से भागो नहीं अब। नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी कल एक मीठे मदनी मुन्ने के साथ थोड़ी सी बहस हुई है, और आपने ये बहस समाअत फरमाई, तो आप अब अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने बेगैरत और बेगैरत बन चुके हैं कि इनमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी नहीं है। जब इनको नंगा करके हमने इनको जब नंगा करना शुरू किया तो ये भाग गया। जब हमने इसको फतावा जात पेश किए, सेंड किए, तो इसने अपने पीर का जो है वो ये आलम होना, मुफ्ती होना साबित नहीं कर सका। हम इससे बार बार पूछते रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दिया इसने कोई। हमें ये कह रहा है कि कराची चले जाओ, जबकि हमें पता है हम क्यों कराची जाएं। हमें पता है कि वो आलम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, तो ये आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं है। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, ख़ुद भी इससे बचें, इस जमात से बचें और दूसरों को भी बचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।